بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. یہاں سے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. نساء کی معنی ہے عورتیں، یعنی اس صورت کے اندر زیادہ تر عورتوں کے مسائل کا تذکرہ ہے. یہ قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ جو پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. اس کے بعد سب سے بڑی صورت آئی سورہ بقرہ، جس میں زیادہ تر یہودیوں کی شرارتوں کا اور ان کی خباثتوں کا تذکرہ تھا. اور اس کے بعد سورہ آل عمران، ان میں زیادہ تر عیسائی لوگوں کا تذکرہ تھا، نصرانیوں کا تذکرہ تھا. اور یہ سورۃ کریمہ جو ہے سورہ نساء، اس کے اندر کئی طرح کے موضوع ہیں. خاص طور پر عورتوں کے مسائل، انسان کی عظمت کا تذکرہ، اور اخلاق اور شرافت کیا ہے، مکے کے مشرکوں کی شرارتیں کیا تھیں، ان سے کس طرح سے بچا جائے. پھر میراث میں حصے کس کے کتنے ہوں گے، کس کے کتنے ہوں گے، بہن کا حصہ کیا، بھائی کا کیا، بیٹے کا کیا، بیٹی کا کیا حصہ، ماں کا، باپ کا، دادا دادی کا، اولاد کا اور رشتہ داروں کا کن کا کیا حصہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. اور وصیت کا کیا حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ مرنے لگے تو کیا وصیت کرے، کس طرح کرے، کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اور کتنے نکاح کرنا جائز ہیں، کتنے کی اجازت نہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس سورۃ کریمہ میں بیان کی ہیں. اور یہ صورت بھی مدنی ہے، معنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. جو بھی مدنی صورتیں ہوتی ہیں وہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والیوں کو کہتے ہیں، اور جو بھی ہجرت سے پہلے نازل ہو جہاں کہیں بھی ہو وہ مکی کہلاتی ہیں. اس سورۃ کریمہ کے اندر 24 رکوع ہیں اور 177 آیتیں ہیں. اور اس کے علاوہ اس سورت کے اندر 16,030 حرف ہیں، 16,030 حرف ہیں اور 3,940 الفاظ ہیں. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو ایک سورت صرف تلاوت کرنے کی وجہ سے 16,030 کو 10 کے ساتھ ضرب دو، یعنی 1,00,000 سے زیادہ، تقریباً 1,60,000 نیکیاں صرف ایک مرتبہ اس سورت کو تلاوت کرنے پر آدمی کما سکتا ہے. اور ایک نیکی کی وجہ سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے، ایک ہی نیکی کی وجہ سے آدمی جنت کا حقدار بن سکتا ہے، ایک ہی رحمت کی وجہ سے پوری دنیا چل سکتی ہے. تو یہ اتنی ساری نیکیاں، اتنی رحمتیں ایک ہی سورت کی تلاوت پر انسان کما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پیدا کرنے والے پروردگار سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے آپ کو بنایا، پیدا کیا ایک ہی جان سے، حضرت آدم سے. وخلق منہا زوجہا، اور اسی ہی آدم سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو، جوڑے کو.
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلایا پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اے لوگو، یہ صرف مسلمانوں کو حکم نہیں ہے، یہ صرف کسی ایک قوم کو حکم نہیں ہے، جو بھی انسان کہلاتا ہے سب کے لیے یہ حکم ہے، بھلے یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، بدھ مت ہو، جو بھی ہو، سندھی بولنے والا ہو، عربی بولنے والا ہو، پنجابی، پشتو، اردو، روسی، انگریزی، کوئی بھی بولنے والا ہو جو بھی انسان کہلاتا ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا خوف کرو، اپنے رب سے کچھ شرم کرو، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہارا نام و نشان نہیں تھا، پیدا کرنے والا اللہ، تو اسی اللہ کی تو قدر کرو۔ جیسے کوئی بندہ کسی کو بولے یار آپ کو تو کچھ تھا ہی نہیں، کپڑے تجھے میں نے دیے، کھانا تجھے میں نے دیا، رہائش تجھے میں نے دی، ابھی تو میرے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ اتقوا ربکم، اپنے رب کا خوف رکھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہارا نام و نشان نہیں تھا، ابھی اگر تمہیں دنیا سے محبت ہے تو دنیا دینے والا بھی اللہ، تجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ تجھے اگر آپ کو اپنا جسم اچھا لگتا ہے تو وہ جسم بھی اللہ نے دیا۔ تجھے تیرا بولنا اچھا لگتا ہے تو بولنے کی طاقت بھی تو اللہ نے دی۔ تجھے اگر اپنے بچے اچھے لگتے ہیں تو بچے بھی تو اللہ نے دیے۔ تجھے اگر کوئی کھانا پینا اچھا لگتا ہے تو کھانا پینا بھی تو اللہ نے دیا۔ جن دانتوں کے ساتھ کھا رہا ہے، جن آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے، جن ہاتھوں کو استعمال کر کے ان کو استعمال کر رہا ہے، یہ سارا تو اللہ نے دیا۔ اسی اللہ کا تو خیال کر۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی بندے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسی بندے کا نام ہے حضرت آدم۔ دنیا کے اندر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی تھا بس۔ پھر اللہ رب العالمین نے کبھی کسی چیز کو پیدا کیا، کبھی کسی چیز کو پیدا کیا۔ ہزاروں لاکھوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، پھر اسی کے اندر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ عبادت کے لیے، تو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر اور کوئی مقصد ہے تو ہمیں بتا دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کے سامنے انہوں نے یہ بھی عرض کیا، یا اللہ اگر وہ فرشتے انسانوں کو تو زمین پر بھیجے گا تو یہ قاتل بنیں گے، ظالم بنیں گے، قتل و غارت کریں گے، خون گیری کریں گے، جیسے جنوں نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان کو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، ان کو علم دوں گا۔ خیر یہ لمبی تفصیل ہے، وہ تو یہاں تذکرہ نہیں ہے اس چیز کا، لیکن اتنا کہ سب سے پہلے کچھ نہیں تھا، پہلا انسان جو بنا وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ظاہر ہے کوئی بات چیت کرنے والا نہیں۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھو، اگر کوئی کسی کے ساتھ سلام ہی نہیں کرتا، سارے بولتے ہیں پاگل ہے، چھوڑو، یہ کسی کے قریب ہی نہیں آتا۔ انسان جو ہوتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یاری محبت میں چلتا رہوں۔ تو اسی کے بھی دل میں تھی کہ کوئی تو میرے ساتھ ہو، بات کرنے والا، گپ شپ لگانے والا۔ فرشتوں کو دیکھتا ہوں تو ہر وقت عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ابھی اللہ رب العالمین کے سامنے کتنی میں باتیں کروں گا اور کچہری کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ادب کا، خوف کا ماحول ہے۔ تو ایک مرتبہ سویا ہوا تھا حضرت آدم، تو جیسے آنکھ کھلی تو اچانک دیکھا کہ حسین جمیل ایک خوبصورت لڑکی ساتھ میں سوئی ہوئی ہے۔ ارے یہ کہاں سے آ گئی؟ بولا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کہاں سے پیدا کیا ہے؟ اس کی پسلی سے پیدا کیا ہے، یعنی پسلی سے پیدا کرنے کا مطلب کہ اسی کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو آپس میں محبت یقینی ہوگی۔ عورت اور مرد کی آپس میں محبت یقینی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی عورت کو پیدا کیا،
جیسے ہی ساتھ میں سوئی نظر آئی تو اسی ٹائم پر حضرت آدم کے دل میں محبت آئی عورت کی کہ یہ تو حسین چیز ہے اور میرے ساتھ ہے، اللہ کر یہ میرے لیے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ تیرے لیے ہے۔ پھر وہی اس کی شادی میں رہی۔ اس کے بعد پھر بچے شروع ہوئے، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ آپ سب کو پیدا کیا ایک ہی بندے سے، آدم، اور خلق منہا زوجہا، اور اسی ہی آدم سے اس کی بیوی پیدا ہوئی، زوج پیدا ہوئی۔ زوج بولتے ہیں جوڑے کو، جوڑی دان۔ تو اگر آج کے زمانے میں بھی اگر آدمی مرد اپنی عورت کو اپنا جوڑا سمجھے، عورت اپنے مرد کو اپنا جوڑا سمجھے، ساتھی سمجھے، تو فتنہ نہیں ہوگا۔ مرد عورت کو نوکر سمجھے، غلام سمجھے، ملازم سمجھے، یا عورت اپنے مرد کو اپنا غلام سمجھے، اپنے اشاروں پر نچانے کی کوشش کرے، تو پھر ماحول خراب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے حد کے اندر رہنے میں برکت ہوتی ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں کے ذریعے سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ کئی سارے، پہلے ایک ایک، دو دو، پھر سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، آج کل تو اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ ان سب کی بنیاد حضرت آدم اور اس کی گھر والی حضرت اماں حوا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ کا خوف رکھو جس اللہ کے واسطے سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرتے ہو، بات کرتے ہو، اس اللہ کا خوف رکھو۔ ابھی اور بھی ہلکے انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، یہ بات کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے۔ جیسے دہریہ قسم کے لوگ بولتے ہیں ہم تو ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ ارے ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ماں باپ کو کیا طاقت ہے؟ تیری ماں چاہتی ہے بچہ نہ ہو جاتا ہے، تیرا باپ چاہتا ہے 10 بیٹے ہوں، نہیں ہوتے۔ تو بچہ دینا، اولاد دینا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، کسی بندے کے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ تو پھر یہ بات شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ یار پتہ نہیں حضرت آدم کب پیدا ہوئے تھے، کیسا پیدا ہوا، ہم کیسے پیدا ہوئے اس سے۔ تو پھر آسان سی بات بتلا دی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس اللہ کا تذکرہ واسطہ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو نا، اس اللہ کا خوف رکھو۔ یار اللہ کو مانو، ایسا نہیں کرو، اللہ تو ہمارے اوپر رحم کرنا، اللہ یہ میرے اوپر ظلم کرا ہے، مجھے اس سے بچانا۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بھی اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو اسی اللہ کا خوف رکھو۔ والارحام، اور رشتوں کا خوف رکھنا، رشتوں کا خوف رکھنا، رشتوں کا خیال رکھنا۔ رشتوں کو توڑو گے خود ٹوٹ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا الرحمن والرحم شققتہ من اسمی، کہ رشتہ جو ہے میں رحمان ہوں، اور رشتے کو عربی میں رحم بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رشتے کا نام اپنے نام سے نکال کر کے بنایا ہے، جو بندہ رشتوں کو توڑے گا تو میں اس کو توڑ دوں گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ آج کل اگر کوئی بندہ ویسے ہی بیوی کو چھوڑ دے، طلاق ہے، یا بہن کو چھوڑ دے، بھائی کو چھوڑ دے، ان کو ٹھکرا دے، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے، ان کو میراث کا حصہ نہ دے، کسی بھی طرح کا رشتہ توڑے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توڑیں گے۔ ابو فوت ہو گیا، اس کی اولاد کے اندر 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، 5 بھائی ہیں، کتنے بھی بہن بھائی ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ دیا یہ جوڑا، اور حصہ نہیں دیا یہ توڑا۔ آپ نے اگر اللہ کے حکم کو توڑا، رشتوں کو توڑا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توڑیں گے۔ اولاد کی وجہ سے پریشانیاں آئیں، کاروبار کی وجہ سے پریشانیاں آئیں، سکون ٹوٹ جائے، چھن جائے، یہ سارا ہو سکتا ہے۔ تو والارحام، رشتوں کا خیال رکھنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، کون صحیح چل رہا ہے، کون غلط چل رہا ہے۔ ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ کی تمہارے اوپر مہربانی بھی ہے،
اور سخت کڑوی سے کڑوی نظر بھی ہے۔ اگر تم سیدھے چلو گے تو بہت ہی بہتر آپ کو بدلہ صلہ ملے گا، اگر ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو خوف رکھنے کی، تقوی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔